يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد. وحدت کی حفاظت نہیں ہے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد. اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ تو کر یاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اور تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. عزیزان محترم، کئی مہینوں سے مستقل یکساں سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، مسلم پرسنل لا کی بات چل رہی ہے. اخبارات دیکھو، میڈیا پر نظر ڈالو، علماء کی تقریریں سنو، تحریر و تقریر ہر جگہ بس وہی چھایا ہوا ہے مسئلہ یکساں سول کوڈ. یکساں سول کوڈ کی حمایت کرنے والے اور احتجاج کرنے والے دونوں ہیں، اور دونوں میں سے کسی کو صحیح سے پتہ نہیں کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا. اس لیے آج کے اس جمعۃ المبارکہ کی محفل میں نے ارادہ کیا کہ کچھ باتیں یکساں سول کوڈ کے حوالے سے آپ تک پہنچاؤں اور بتانے کی کوشش کروں کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا. محترم حاضرین، سب سے پہلے یہ ذہن نشین کریں کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے. موجودہ دنیا میں یہ واحد مذہب ہے جو خدا کا عطا کردہ ہے اور اپنی اصل شکل و صورت میں باقی ہے. یوں تو یہود و نصارہ کو بھی کتابی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں کی ذرا کی جانب سے ان کے اوپر بھی کتاب ان تک بھی پہنچی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی صورت مسخ کر کے رکھ دی ہے. توریت، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی کتب میں آج صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور یہ مذہب اسلام ہے جو ایک شاندار اور مکمل نظام عبادت بھی اور نظام زندگی بھی رکھتا ہے. یاد رکھیں، کچھ باتیں میں نے پچھلے جمعے میں بتائی تھیں کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے لیٹسٹ دین ہے، اور جو دین لیٹسٹ ہوتا ہے تو پچھلے دین کی خوبیاں بھی اس میں ہوتی ہیں، اور وقت اور حالات کے اور ضرورت کے مطابق بھی اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں.
ہم جب مارکیٹ میں گاڑی لینے، موبائل لینے، کچھ مشینیں لینے یا اپنی ضرورت کا سامان لینے جاتے ہیں تو ہم سب سے لیٹسٹ ورژن تلاش کرتے ہیں کہ سب سے لیٹسٹ کون سی مارکیٹ میں ہے۔ بسا اوقات جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، پرانی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں۔ ایکٹیوا 2G 3G مارکیٹ میں نہیں ہے۔ سمسنگ کا پرانا موبائل، نوکیا کا پرانا موبائل جو کبھی ہر ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، آج مارکیٹ میں ناپید ہے، کمپنی نے اسے بنانا بند کر دیا ہے۔ لیٹسٹ موبائل، لیٹسٹ کاریں، لیٹسٹ اسکوٹیز، لیٹسٹ بائک، لیٹسٹ مشین، لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں اور اس کی قدر ہوتی ہے اور اس کی مارکیٹ ہوتی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو لیٹسٹ ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب کی خوبیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور قیامت تک جو حالات اور ضرورت ہوں گی، اس حالات اور ضرورت کے مطابق وہ تمام خوبیاں بھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، دانشوران، اہل علم، سنجیدہ، زمانے پر غور و فکر کرنے والے، سکون کے متلاشی، چین ڈھونڈنے والے، امن کی تلاش میں پھرنے والے لوگ کھنچ کر اسلام کے دامن میں چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر صاحب علم اور ذی شعور انسان سمجھتا ہے اس بات کو کہ واقعی اسلام ہی مذہب حق ہے، اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اسلام اپنی مکمل اور کامل صورت میں موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی دین رہنما ہے اور کشتی حیات کا ناخدا ہے۔ اس کی شریعت و قانون پر عمل درآمد ہی زندگی کا مقصود ہے۔ اسلام نے جو احکام اپنے ماننے والوں کے لیے دیے ہیں، اس مجموعے کا نام شریعت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ حاجی صاحب، رانچی سے ایک خاتون جو خیر سے رانچی یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ڈبل PhD کیا ہوا ہے، اردو میں مقالے لکھتی ہیں، کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھا، شاید وراثت کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ ہاں صحیح ہے یہ کہ عورتوں کا، لڑکیوں کا ایک حصہ ہے وراثت میں اور لڑکے کا 2 حصہ ہے۔ کہا یہ قرآن میں ہے کہ یا شریعت میں ہے؟ ہم نے قرآن اور شریعت سے آپ کیا سمجھتی ہیں صاحبہ؟ ہم نے کہا قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہی شریعت ہے۔ افسوس آپ کو شریعت پتہ نہیں ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ آپ سوچیں، کس امت کے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، شریعت کس چیز کا نام ہے۔ باقی جمن میاں، جمراتی میاں تو کیا بتاؤں میں، معذرت کے ساتھ کوئی جمن جمراتی نام کے اگر موجود ہوں تو انہیں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ کامن بات کی جا رہی ہے۔ عام بیچارہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کیا جانتا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو حکومت جو مسلمانوں کی ازلی دشمنی کا بیر لے کر شاید پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، وہ ہر اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کس طریقے سے مسلمانوں کو زک پہنچایا جائے، بھولے بھالے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی اور ایسے پڑھے لکھے جاہل مسلمانوں کو بھی وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اسی وجہ ہے کہ آئے دن طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہمیں دھمکیاں دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لالچ دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کی اس طرح کی صورتیں ہیں اور کیفیات ہیں۔ اسلام نے جو احکام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، اس پورے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شریعت ہے۔ یعنی قرآن و حدیث سے جو چیزیں خلاصہ نکال کر ہمارے علماء و فقہا نے پیش کیا ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اگر فروعی کوئی معاملہ اگر ہے، فروعی کوئی مسئلہ ہے جس کا حکم قرآن میں نہیں ہے
حدیث میں نہیں ہے تو پھر اجماع امت ہوتا ہے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، بڑے علماء اور فقہا ہوتے ہیں، ان کا جس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کا یہ معنی ہوگا، اس سے یہ مسئلہ نکلے گا، یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے، اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ یا اجماع امت سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو جو بڑے فقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی جیسے، امام مالک جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، یا آج کے زمانے میں بھی جو ان کے غلامان ہیں اور جو اپنی زندگی کھپا رہے ہیں علم اور فقہ میں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ یہ خطائے اجتہادی، یعنی اگر کوئی غور و فکر کرنے کے بعد کوئی مسئلہ نکالے خلوص کے ساتھ، اس میں کوئی اپنا مقصد اس کا ذاتی نہ ہو، کوئی مسئلہ نکالے اور اس مسئلے میں غلطی بھی ہو جائے تو بھی اس کو ایک نیکی ملنی ہے، کیونکہ اس نے دین کو آسان بنانے کے لیے، امت تک دین پہنچانے کے لیے یہ کوشش کی ہے، اپنے نفس کے لیے کام نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے علماء و فقہا سے جو غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو پکڑنے کا ہم حق نہیں رکھتے ہیں۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، کہ بزرگوں کی غلطیوں کو پکڑنا بھی اپنے آپ میں ایک بڑا جرم ہے اور بڑی غلطی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اس نظام معاشرت اور آئینی زندگی ایک دیکھیے دو چیزیں ہیں شریعت میں، ایک ہے نظام عبادت اور ایک ہے نظام معاملات اور آئینی زندگی۔ تو یہ عبادات کے جو معاملات ہیں، عبادات کے معاملات میں کوئی کسی طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی یہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ یہ شاید یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو شاید مسلمانوں کو بھی قشقہ لگانا ہوگا، یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو شاید مسلمانوں کو بھی مندر جانا ہوگا، یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو شاید مسلمانوں کو بھی ہندو دھرم کے مطابق بہت سے معاملات اپنانے ہوں گے۔ جی نہیں، بلکہ جو آئینی نظام کہتے ہیں خاندانی، معاشرتی، اپنے گھریلو ازدواجی زندگی کے تعلق سے، جس میں طلاق ہے، نکاح ہے، رضاعت ہے، بچوں کو گود لینے کے معاملات ہیں، یہ جو گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں، یہ اس میں جو ہے وہ معاملات اس میں انگلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سسٹم کو اور اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کا وہ عطیہ، یہ نظام بھی یہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، حج کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام یہ ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کوئی محنت کی ایک روٹی کما کر کے لے کر آتا ہے اور ایک لقمہ ان کے منہ میں ڈالتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی اسلام ہے۔ تو پورے زندگی کا احاطہ اسلام نے ایک کیا ہوا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسلام کا وہ عطیہ اور خدا کا وہ منصفانہ نظام ہے کہ جو قرآن و حدیث کے نصوص اور اجماع مجتہدین کی علمی کاوشوں کا خلاصہ اور محاصل ہے۔ یہ آئینی سسٹم، یہ گھریلو نظام جو ہے، خاندانی جو سسٹم ہے، یہ ہر انسان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، یعنی اٹوٹ حصہ ہے جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جسے صحیح تعبیر میں اسلامک لا اور خدائی قانون کہا جا سکتا ہے، اور جو اسلامی شریعت کا نہایت اہم اور وسیع باب تھا، جسے برٹش گورنمنٹ نے صرف وراثت، نکاح، خلا، طلاق، ایلا، زہار، نفقہ، مہر وغیرہ کے تک موقوف کر کے سن 1937 میں مسلم پرسنل لا سے تعبیر کیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، ملک کا نیا دستور بنا، تو اس میں بھی مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی اور طویل ترین ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور اسمبلی میں اعلان کیا کہ کسی کے پرسنل لا میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے پرسنل لا یعنی ان کے اپنے گھریلو اور خاندانی جو معاملات ہیں، اس میں بھی کسی طریقے کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہونا ہے، وہ اپنے طور پر زندگی گزاریں اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ ملک میں رائج قوانین دو قسم کے ہیں، ایک ہے سول کوڈ اور ایک ہے کرمنل کوڈ، جس کے لیے اردو میں بالترتیب
ضابطۂ دیوانی اور فوجداری کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ دوسری قسم ضابطۂ فوجداری کے اندر جرائم کی سزائیں اور بعض انتظامی امور سے متعلق قوانین آتے ہیں، مثلاً کسی جرم پر کیا سزا دی جائے گی اور مجرم کے لیے کیا اصول و ضوابط ہوں گے، اور انتظامی طور پر کس قسم کے اقدامات کرے گی حکومت۔ یہ پہلی قسم سول کوڈ کے دائرے میں ہے، اور یہ دوسری قسم جو ہے جس کا تعلق معاشرتی تمدنی امور سے ہے۔ البتہ اس قسم کے ایک حصے میں جس میں پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس میں ملک کے بعض اقلیتوں کو ان کے مذہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح و طلاق جیسے معاملات انجام دینے ہوں گے۔ یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہوا تو مطلب یہ ہوگا کہ قانون اسلام نے ہمیں جو قانون دیا ہے، قرآن و حدیث میں جو ہمارے لیے حکم ہے، اس سے الگ ہٹ کر ہمیں معاملات انجام دینے ہوں گے۔ وصیت اور وراثت کے معاملات میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، صرف مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، سکھوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، قبائلیوں کو، آدیواسیوں کو، دلتوں کو، ہریجنوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ یہی نہیں صاحب، ہندوؤں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ جو بغلے بجا رہے ہیں نا، یہ حکومت کیا کرتی ہے کہ ہر مسلم ایشو کو نافذ کرنے کے لیے وہ ایسا دکھاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دبا رہے ہیں۔ ایک جو اندھ بھکتوں کا طبقہ ہے، وہ مسلم دشمنی میں وہ قوم پاگل ہو گئی ہے۔ اس قوم کو اگر زہر دیا جائے، مسٹر مودی اگر زہر دیں کہ تم زہر پی لو، اس سے مسلمان مر جائے گا، تو یہ قوم ایسی بھکت ہو گئی ہے، اندھی ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے خود زہر پی لے گی کہ ہم زہر پی لیتے ہیں، مسلمان مر جائے گا۔ تو یہ ایسے اندھے ہو چکے ہیں۔ ورنہ جو ہندوؤں میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، مذہبی ہیں، انہیں بھی یکساں سول کوڈ سے خطرہ ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی مذہبی آزادی پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرقے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، ان فرقوں سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ فرقے ان کے یہاں ہیں۔ ارے کم از کم کتنے فرقے ہونے کے باوجود مسلمانوں میں کوئی خدا کے حوالے سے کنٹروورسی نہیں ہے۔ سب کا ماننا ہے کہ خدا ایک ہے، سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، ہے نا، دیوبندی ہو، رافضی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا ماننا ہے کہ خدا ایک ہے۔ لیکن جناب یہاں تو حال یہ ہے کہ بنگال والوں کا فیوریٹ خدا کوئی اور ہے، مہاراشٹر والوں کا فیوریٹ کوئی اور ہے، ساؤتھ میں چلے جائیے تو فیوریٹ کچھ اور ہے، نارتھ میں چلے جائیے تو فیوریٹ کچھ اور ہے۔ آپ نے لوگوں کو باتیں کرتے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے تو فیوریٹ گنیش جی ہیں، ہمارے فیوریٹ تو درگا ہیں، ہمارے فیوریٹ بھگوان جو ہیں وہ فلاں ہے اور وہ فلاں ہیں۔ صاحب پیسہ زیادہ ہے تو لکشمی کی پوجا زیادہ کرتے ہیں، لکشمی ان کی فیوریٹ ہے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں میں کتنے ہی فرقہ بندی کا معاملہ ہو، لیکن ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن کے بارے میں کوئی مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہر فرقہ اس میں متحد ہے۔ آپ دیکھیں گے قانون بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک ہے، جو قرآن اور حدیث کا کچھ معاملات ہیں تھوڑے بہت وہ الگ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے برخلاف آپ ہندوؤں میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے بہت ہی فرق نظر آئے گا۔ نارتھ انڈیا کے ہندو وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرتے ہیں، لیکن ساؤتھ انڈیا کے ہندوؤں کا آپس میں شادی کرنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور وہ بڑی چاہ سے وہ آپس میں خاندان میں آپسی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی بتا دوں صاحب، ہمارے اس نارتھ انڈیا میں، شمالی ہندوستان میں رام کی پوجا ہوتی ہے اور راون جلایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساؤتھ انڈیا میں راون کی پوجا ہوتی ہے، رام کو جلایا جاتا ہے۔ ابھی ایک فلم آئی جو بڑی چرچے میں رہی، جس میں راون کو اشبھ شبد کہا گیا ہے، تو ایک بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ راون کی عزت تو رام نے بھی کی ہے، تم نے راون کا اپمان کیسے کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ ہے ہمارا ہندو دھرم، یہ ہے غیروں کا یہ مذہب ہے۔ لیکن شیطان کو ہم گالیاں دیتے ہیں
تو چاہے ہندوستان کا مسلمان ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، ترکمانستان کا ہو، امریکہ کا ہو، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہے، شیطان برا ہے تو برا ہے، یزید برا ہے تو برا ہے۔ ہاں کچھ یزید کے چیلے ہوں تو بھلے ہوں، لیکن یزید برا ہے تو برا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اجتماعی طور پر اسے برا مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ویلن ہے ہمارے اسلام میں، وہ ویلن ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے ویلن ہے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے صاحب۔ میں اس طرف اگر آؤں گا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یکساں سول کوڈ سے مسلمانوں کا صرف نقصان نہیں ہونے والا ہے، اگر یہ نافذ ہو گیا تو ہر ایک کا نقصان ہوگا۔ لیکن ہاں ہم یہاں پر اس پر ہمیں اپنی بات کرنی ہے کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آتا ہوں تیزی کے ساتھ اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر واقعی یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا۔ تو سنیں، اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے گا، نکاح کا سرکاری رجسٹریشن کرانا ضروری ہوگا، حلالہ اور عدت پر روک لگ جائے گی، طلاق کا اختیار مرد و عورت دونوں کو ہوگا، لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھ جائے گی، جائیداد میں لڑکیوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ لوگ اس پر سوال کرتے ہیں اور بہت سے کچے ذہنوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے، لڑکوں کو 2 حصہ دیا جاتا ہے۔ تو انہیں اس چیز سمجھنا چاہیے کہ لڑکیوں کو تو باپ کے مال سے بھی وراثت ملتی ہے، اور پھر ادھر اپنے شوہر کے ذریعہ شوہر کے باپ سے بھی اسے حصہ ملتا ہے۔ تو بتاؤ، اسے تو 3 حصہ مل گیا ہے نا، اسے تو 3 حصہ مل گیا۔ اسی طریقے سے بیٹے کے ذمے بہرحال ماں باپ کی خدمت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، گھریلو معاملات دیکھنے بھی ہوتے ہیں، خاندانی نظام کو چلانا بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کے ذمہ زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، کوئی بیٹا اگر نالائق نکل جائے تو وہ بات دوسری ہے، لیکن اس کے ذمہ یہ ہے کہ والدین کا آخر دم تک خیال کرے، اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرے، خاندان اور معاشرے اور سوسائٹی کو لے کر چلے۔ یہ سب لڑکوں کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے ڈبل حصہ دیا گیا ہے۔ اس چیز کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو قانون کے خلاف ہے، کیسے لڑکیوں کو کم دیا جا رہا ہے۔ کاش ہمیں دین اور دینی قوانین کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جوڑے کو اپنی مرضی سے ایک ساتھ رہنے کی اجازت مل جائے گی، ہے نا۔ آج جو ہے وہ ایک رسم چل پڑا ہے، وہ بہت بڑی لعنت چل پڑی ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ پہلے یورپ اور امریکہ میں ہم سنتے تھے، لیکن یورپ و امریکہ کی یہ لعنت ہندوستان میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ شادی نہیں ہوئی ہے لیکن ٹھاٹھ سے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ کل کو اور خدا نخواستے یہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اب اپنے بچیوں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون اسے سرکشت کرے گا اور قانون اس کی حفاظت کرے گا اور اسے موقع دے گا، اور یہ ساری چیزیں قانون طور پر جائز ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسرے کہ بچوں کو گود لینے اور اپنی اولاد بنانے کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ مختصراً کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمارے مذہبی معاملات میں حکومت کا عمل دخل ہو جائے گا، جو آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، جس میں سبھی کو اپنے مذہبی امور کو انجام دینے کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ لیکن اس کوڈ کے لاگو ہونے کے بعد مذہبی قانون نہیں چلے گا، عدالتی قانون چلے گا۔ ایک مسلمان کے لیے قانون، قرآن اس کا سنویدھان ہے، اس کے برخلاف کوئی قانون جو مذہبی معاملات میں انٹرفیئر کرے کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا قانون اسلام مخالف ہے اور مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ میں جھونکنے کی سازش ہے، جسے یقیناً مسلمان کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص میں صاف صاف انسانوں سے اسی قانون خداوندی پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور وہ تمام قوانین جسے انسانوں کے ناپختہ، کچے اور نابالغ ذہنوں نے بنایا ہے، اسے ظلم و گمراہی، ہوا پرستی اور خدا بازاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے، فرمان باری تعالی، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين۔ پھر
ہم نے آپ کو اس معاملے میں یعنی دین کے عمدہ راستے پر رکھا تو تم اسی راستے پر چلو اور نادانوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب مکرم ہم نے بنی اسرائیل کے بعد آپ کو دین کے معاملے میں عمدہ راستے یعنی اسلام پر رکھا، لہٰذا آپ اسی راستے پر چلیں اور اس کے احکامات نافذ کریں، اور قریش کے نادان سردار جو آپ کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیں گے۔ اور بے شک کافر صرف دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہے، جبکہ آخرت میں ان کا کوئی دوست نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مومنین کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دوست ہے اور آخرت میں بھی وہی دوست ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ صحیح، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس ان احکام کی تابع نہ ہو جائے جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ قرآن و حدیث کا فرامین ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور یقیناً ایک سچا پکا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اسلامک لا میں قرآن و حدیث پر ہونے والے حملوں کو کسی طریقے پر بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً جب وہ وقت آئے گا تو ہمیں گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر زمانے میں قربانی دی گئی ہے، بغیر قربانی کے انقلاب نہیں آتا پیارے، بغیر خون بہے قربانی انقلاب نہیں آتا۔ مسلمانوں کو خون بہانے کے لیے، خون دینے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم تو الحمدللہ کربلا والے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو بیان ہوگا وہ کربلا کے حوالے سے ہوگا۔ وہ بڑا پیارا شعر کسی نے کہا ہے نا، وہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کربلا وہ میدان ہے کہ جہاں بظاہر مسلمانوں کی شکست ہوئی، جانیں قربان ہوئی ہیں، لیکن جان دینے کے باوجود اسلام کو امام علی مقام اور ان کے کنبے نے بچا لیا ہے۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا تو جان کا نذرانہ بھی ہم پیش کریں گے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ابھی ہمیں دیگر قوموں کے ساتھ مل کر کے حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے مکہ کی سرزمین پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار مکہ کے ظلم و جور کو برداشت کیا، جس طریقے سے حضور مدینہ تشریف لے گئے تو ابتدائی زمانے میں آپ نے وہاں کے قبیلوں سے، وہاں کے غیر مسلم قوموں سے آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم کس طریقے سے مدینے کو بچائیں گے۔ اس لیے وہ وقت ہے، سنت نبوی کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم سیکولر ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے، سکھوں کے ساتھ مل کر کے، دلتوں کے ساتھ مل کر کے، آدیواسیوں کے ساتھ مل کر کے، جن پر اس قانون کے ذریعے اٹیک ہونے والا ہے، ان کے ساتھ مل کر ایک خاکہ ہم تیار کریں، ایک لاہ عمل تیار کریں۔ اور میں نے کہہ دیا کہ ایک حقیقتاً یہ ایک چناوی ایجنڈا ہے۔ این آر سی کہاں گیا؟ سی اے کہاں گیا صاحب؟ کہاں گیا این آر سی اور سی اے؟ کیونکہ این آر سی اور سی اے فیل ہو چکا۔ یہ بھی ایک ہتھ کنڈا تھا مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور ہندوؤں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اس سے زیادہ ٹف کام ہے، یہ اس سے زیادہ ٹف کام ہے۔ پورا ہندوستانی نظام اور بھارتی سسٹم اتھل پتھل ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں
ابھی یہ وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، حکمت عملی اپنائیں، ہم جو ہے دیگر قوموں کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ اگر خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اور آپ کے ذریعہ دیگر لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس یکساں سول کوڈ کے نام پر اگر کوئی جلسہ بلائے، کوئی دھرنا کی بات کرے، کوئی سڑکوں پر لانے کی بات کرے، کوئی میدان میں بلائے، تو سمجھ جائیے کہ وہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے۔ اس کو دین اسلام، قانون اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ہے تحمل اور بردباری سے ہمیں دیکھنا ہے۔ یقیناً جب وقت آ جائے گا، ہم نے کہا دیا، تو اس وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، کیونکہ یہ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اطمینان رکھیں، غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، حسینی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن و شریعت پر اگر بات آتی ہے تو ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس دین اور ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے اور اس پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ حسینی پیدا فرمائے، وہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی سرخروئی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔